الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ یہ تعظیم و تکریم زیبا تجھی کو، یہ تعظیم اور تکریم صرف اللہ کے لیے۔ آج لوگ اپنی تعظیم و تکریم کے خاطر ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے جھگڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان ہے کیا؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ انسان کیا ہے؟ کیا تو پہاڑ کی چوٹی زمین کو پھاڑ سکتا ہے یا پھاڑ دے گا اور پہاڑ کی چوٹی کو چھو لے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن لوگ تکبر میں ہیں کہ ہم چھو دیں گے، ہم پہاڑ کو بھی چھو لیں گے، ہم زمین کو بھی پھاڑ دیں گے، ایسے ہی لگتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور عملی زندگی میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان میں جو کوالٹی ہونی چاہیے دین کے مطابق وہ نہیں ہے۔ دین کے مطابق تو صرف ٹوپی اور پگڑی اور جو سجاوٹ ہے وہ نہیں چلے گا۔ خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ صرف اللہ کی غلامی چلے گی، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن تکبر ہے، اپنی منمانی چل رہی ہے، اور بس دوسرے کو وہی کاروبار والا معاملہ آ گیا کہ ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کے کسٹمر کو کاٹنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے تجارت دین کو بنا لیا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ نے کہا کہ میری آیت کو کم قیمت میں مت بیچنا۔ اور جو تکبر لوگ کرتے ہیں تو وہ جان لیں کہ قرآن کا اعلان قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مگر لوگ تکبر دیکھیے سب میں ہے، میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں، میں سب سے بڑا ٹیچر ہوں۔ ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بالاتر سمجھ رہا ہے، جبکہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اب دیکھ لیجئے، لوگ اکڑتے ہیں، جبکہ مردہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، زندے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کو جھکنا چاہیے۔ اور یہاں تو دیکھ لیجئے سب مرنے کٹنے پہ تیار ہے، ذرا سی بات میں سب سے بڑا ہوں، مجھے اس نے ایسے کیوں کہہ دیا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلام ہے کہ انہوں نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا۔ ان کے اوپر کیسی کیسی ان لوگوں نے باتیں کی اور کیسے کیسے الزام لگائے، اور ان کو نالائق کہا جاتا ہے، جبکہ یہ اپنے گربان میں جھانکے کہ ان کے اندر کیا تعلیم ہے۔ بھائی ان کا اپنا ایک سبجیکٹ ہے اور ان کا اپنا ایک سبجیکٹ ہے، وہ اپنے سبجیکٹ کے مطابق کام کریں، اپنا شعبہ چلائیں۔ ان کا شعبہ آپ یہاں لوگوں کو تعلیم دیجئے، لوگوں کی نماز درست کرائیے، روزہ درست کرائیے، لوگوں کو جوا سے بچائیے، شراب سے بچائیے۔ ان کا ٹاپک جو ہے وہ جو لے کر کے چل رہے ہیں اپنا، وہ ہے غیر مسلم کے لیے۔ انہوں نے جیسے کہ وہ حوالہ دیتے ہیں ریگ وید، کھنڈکتری، مہا بھارت، کل کی اوتار، اجور وید اور وغیرہ وغیرہ کتنی ساری کتابیں ہیں، تو کل کا پرانا وغیرہ یہ سب کا وہ حوالہ دے دیتے ہیں۔ تو ان سے کوئی پنڈت ابھی تک جیت نہیں سکا ہے۔
جبکہ وہاں پہ بھی بڑے بڑے پنڈت ہیں، جیسے ہمارے یہاں مفتی ہے، مفتی اعظم ہیں، ایسے ان کا بھی مفتی اعظم ہے، لیکن وہ سب ان کے ذاکر نائک کے سامنے آخر انہوں نے یہی حربہ نکالا کہ ذاکر نائک کو انڈیا سے ملک بدر کر دیا جائے، ورنہ یہ سارے ہندو کو مسلمان کر بیٹھے گا۔ تو کافر ان سے ڈر رہے ہیں لیکن مسلمان ان سے حسد کر رہے ہیں۔ یہ بدقسمت لوگ ہیں، اور علماء کرام کو چاہیے، ٹھیک ہے ان سے کچھ باتیں ایسی نکل جاتی ہیں اور اپنا اپنا عقیدہ ہے، ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، وہ اہل حدیث ہیں اور ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے کہ وہ آپ کے باباؤں کو نہیں مانتے، وہ مزار کی مٹی نہیں چاٹتے، آپ چاٹیے، آپ کو کون منع کیا ہے؟ لیکن یہ لوگ ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور اہل حدیث کے مطابق وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ان پہ تو ان کا تو یہ حال ہے کہ یہ اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا سعد رضوی، اہل حدیث کی مسجد سے اذان کی آواز آئی تو کہا کہ اس کی اذان کا کیا احترام، جبکہ وہ بھول گیا کہ اذان کسی کی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور انہوں نے حسد میں یہ کفریہ جملہ ادا کر دیا۔ تو یہ بدنصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایک، حالانکہ کافر اگر ان کے سامنے آ جائے تو یہ کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے مناظرہ نہیں کر سکیں گے، یہ ہار جائیں گے مناظرہ کریں گے تو، لیکن جناب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس کا جواب دے کر کے آج تک ان سے کوئی جیت نہیں سکا ہے، نہ پادری نہ پنڈت۔ لیکن حسد ایسی چیز ہے کہ لوگ اپنا بھی نقصان کر لیتے ہیں اور دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، یہ حسد کی علامت ہے۔ اسی لیے حاسد جو ہے یہ بہت خراب انسان ہوتا ہے۔ اب متقی وہ لوگ ہیں، اب دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب کا متقی ہونے کا ثبوت کہ وہ اسٹیج سے اتر گئے جب لڑکیوں کو بلایا گیا یتیم خانے میں۔ لیکن یہی علماء کرام ہیں جو لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر کے عورتوں کے ساتھ انٹرویو دیتے ہیں اور بڑے ہنس ہنس کر کے جواب دیتے ہیں، نگاہ بھی نیچی نہیں رہتی، اور متقی بنے پھرتے ہیں۔ ارے آپ کو تو ایسی عورتوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، آپ کہہ دیں ٹھیک ہے بھائی، ہم مرد کے ساتھ یہی کام جس بات کے لیے آپ انٹرویو دے رہے ہیں، آپ کے اسٹوڈیو میں مرد بھی ہیں، میل کو لے آئیے، ہم فیمیل کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو کیا صحافی نہیں ہے، اینکر نہیں ہے مرد؟ لیکن بس بے تکلفی کا یہ حال ہے، اور پھر اپنے آپ کو متقی بنتے ہیں۔ دین میں تفرقہ ڈالنا نہیں چاہیے۔